الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری کہانیوں کے سلسلے کی آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں بلکہ ہر گھر میں بت رکھے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ یہی وہ شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع کیا اور واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وقتاً فوقتاً عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے نبی اور رسول تشریف لاتے رہے، لیکن شیطان نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ وہ انسانوں کو خدائے واحد کی عبادت سے ہٹا کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دے۔ شرک اور بت پرستی، برائیوں اور فسق و فجور کا یہی زمانہ تھا جب خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے چاند اور سورج بنائے ہیں جو تم کو روشنی دیتے ہیں، اور تمہارے چلنے پھرنے کے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے اور تم کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ اور تبلیغ کی اور کوشش کی کہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کو ٹھٹوں میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تو آپ نے پھر قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اب بھی تم سے کہتا ہوں کہ اپنی کافرانہ روش سے باز آ جاؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر خدا کا قہر کسی صورت میں نازل نہ ہو جائے۔ اس پر ان کافروں نے حضرت نوح سے کہا کہ تم اتنی مدت تک دعا کرتے رہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تم کو نبی مانا؟ یہی چند ایک غریب اور رذیل لوگ ہیں جو تمہارے پیروکار بن گئے ہیں۔ دیکھو، ہم تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرتے، اور یہ جو تم روز ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو تو لے آؤ،
تم اور تمہارا خدا عذاب، دیکھیں تو صحیح وہ عذاب کیسا ہے اور ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ ہم تمہارا واز سن سن کر تنگ آ گئے ہیں، اب اگر تم نے واز کیا تو یاد رکھنا تم کو سنسار کر دیا جائے گا۔ تم کوئی دیوانے اور سڑیل معلوم ہوتے ہو۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلا لے۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کافر ادھر سے گزرتے تو ٹھٹے اور مخول کرتے کہ یہ کشتی خشکی پر چلائے گا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی، لیکن وہ لوگ اب بھی مذاق کر رہے تھے۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس وقت سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اتنے میں پانی کا ایک ریلا آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گیا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی اس میں غرق ہو گئے۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کے گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ قدرے سکون میسر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو اس عذاب سے بچاؤں گا، مگر میرا بیٹا اس میں ڈوب گیا، حالانکہ وہ میرے اہل سے تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح، چونکہ تیرے بیٹے کے اعمال اچھے نہ تھے اس لیے وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اور ہم سے اس چیز کا سوال نہ کر جس سے تو واقف نہیں ہے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ خداوندی میں توبہ اور استغفار کیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم علیہ السلام، کیونکہ ان کی ہی اولاد سے دوبارہ سے دنیا میں نسل آدم چلی اور اس وقت دنیا میں انہی کی اولاد آباد ہے۔ تو بچوں، یہ تو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی جو آج میں نے آپ کو سنائی۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were honored. نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله. 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 آدم إدريس نوح صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء
محمد المصطفى. Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zechariah, John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were honored. Allah, there's only one God and Noah was his messenger. Allah, La ilaha